روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے اور یہ ہر دور کو ظاہر کرتی ہے اور عدد کے لحاظ سے یہ آخری کتاب ہے، ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں جن باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو زمانہ ماضی میں ہو چکی ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو زمانے مستقبل میں ہونے کو ہیں۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اس کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کا یہ پروگرام بنا رکھا ہے اور اس کے بارے ہم سیکھ اور سکھا رہے ہیں، جس کے لیے میں خداوند کا اور آپ کا اور آپ کے ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ خدا اس مکاشفاتی ادب کے ذریعے لوگوں کی ان سوچوں کو بدلے جو وہ خدا کے پاک کلام کی سچائیوں کے بارے نہیں رکھتے۔ جی پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے چھٹے باب کے متعلق، قربان گاہ کے نیچے کی ان روحوں کے متعلق، پھر آپ نے وہ ہنوم کی وادی کے متعلق بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے وضاحت کی۔ آج بھی ہم اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، میں مکاشفہ چھٹا باب اور اس کی 11ویں آیت کے متعلق آپ سے حوالہ پڑھوں گی۔ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا، اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ پادری صاحب، سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ پھر مقدسین کی ان روحوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی تعداد پوری ہونا باقی ہے۔ سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ ابھی کتنے مسیحیوں کو خدا کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنا ہوں گے؟ کیا یہ حضرت یوحنا رسول کے زمانہ میں مکمل نہیں ہو چکا؟ یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی تفریق بھی نظر آتی ہے کہ جو ہم خدمت اور بھائیوں کے درمیان ہے کہ یہ ہم خدمت کون ہے اور بھائی کون ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو شہیدوں کی روحیں ہیں جی، وہ مکاشفہ کے اس آیت کے مطابق قربان گاہ کے نیچے ہیں، جی، اور وہ جو بات کر رہے ہیں ان کے بات کا مدعا یہ ہے کہ ہم کب تک یہاں رہیں گی اور کب تک ہمارا انصاف نہیں ہوگا۔ تو جس سے وہ بات کر رہی ہیں، جی، اس نے جب ان کو جواب دیا ہے تو اس جواب میں اس نے ان کو 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو اس نے ان کو سفید جامہ دیا ہے، جی، اور دوسرا جو ہے وہ ان کو بتایا ہے کہ انہیں آنے والے وقت میں، مستقبل میں کیا کرنا ہے اور کب ان کا انصاف کیا جائے گا۔ جی، جب ہم اس آیت کے مطابق پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان کو سفید جامہ دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان شہیدوں کی روحوں کے لیے سب سے پہلی تو تسلی کی بات ہے۔ جی، انہیں اطمینان دیا گیا ہے کیونکہ وہ روحیں ہیں، ان کا بدن نہیں ہے، اس وقت وہ جسم میں نہیں ہیں، صحیح، وہ روحیں ہیں، اور روحوں کو سفید جامے دیے گئے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ انہیں پہن لیں۔ اور سفید رنگ جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق سفید جامہ جو ہے یہ پاکیزگی اور راست بازی کا نشان ہے۔ صحیح، اب یہ پاکیزگی اور راست بازی جو ہے سوائے خدا کے
اور کوئی آپ کو نہیں دے سکتا۔ جی بہت دفعہ لوگ راست بازی کے بارے اب ہم کا شکار ہیں کہ جی ہم راست باز ہو گئے ہیں، لیکن یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم جب راست باز ہوئے ہیں تو اس راست بازی کا ایک عدالتی نظام ہے صحیح، بائبل کے مطابق۔ ٹھیک، فرض کیا کوئی شخص جرم کرتا ہے اور جج جو ہے اسے سزائے موت دے دیتا ہے، اور اس جرم کرنے والے یا اس مجرم یا ملزم کے لیے جب اس کو سزائے موت دے دی جاتی ہے، اس کی جگہ کوئی اور کھڑا ہو کر اس کا بھائی جج صاحب سے کہتا ہے جی یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، صحیح، اس کو چھوڑ دیا جائے اور مجھے نہیں، اور یہ جو سزا ہے وہ میں اٹھاؤں گا۔ ٹھیک، اب پاک کلام کے مطابق لکھا ہے کہ کوئی انسان راست باز نہیں ہو سکتا، بالکل، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے۔ چونکہ گناہ کیا ہے اس لیے وہ خدا کے جلال سے بھی محروم ہے، اور ان کی عدالت تو ہوگی۔ اور عدالت کیا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ یہ خدا کا آئین ہے، خدا کا قانون ہے، اور خدا کے پرنسپلس نہیں بدلتے۔ اسی لیے جب کوئی نہ ملا تو پھر خدا انسان بن گیا اور مسیح یسوع کی صورت میں ہمارے درمیان رہا، اور جب وہ انسانوں کے درمیان رہا تو لکھا ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہا، ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، اور اس بے گناہ نے میرے اور آپ کے اور دنیا کے لیے اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اسے قبول کرتے ہیں، اس نے سارے جہان کے لیے اپنی جان دی، پر فائدہ یا استفادہ صرف ان کا ہوا جنہوں نے اسے قبول کیا۔ جی، اور جنہوں نے قبول کیا ان کوئی راستہ بازی اپنی ذاتی شخصی کمائی ہوئی راستہ بازی نہیں ہے، وہ خداوند کی راستہ بازی ہے، صحیح، جو ان کو نام پر پولس کہتا ہے محسوب کی گئی ہے۔ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ محسوب کی گئی ہے۔ تو یہ جو روحیں ہیں ان کو سفید جامہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اب ان میں گناہ کا تخم یا گناہ کے تخم کی سزا یا اس کے انزائمز اب ختم ہو گئے ہیں، جی، اب وہ پاک ہو گئے ہیں، بے شک، پاک ہونے کے بعد وہ راست باز ہو گئے ہیں، اس لیے وہ تسلی رکھیں، تسلی رکھیں، ان کا انصاف کیا جائے گا، جی، اس لیے ان کو یہ سفید جامہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ جی، دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتظار میں ہیں۔ سوال کیا ہے کہ کب تک؟ اس کا مطلب وہ انتظار میں ہیں کہ کب تک ہمیں اسی حالت میں رہنا ہوگا۔ یہ سفید جامے جو ہے لگتا ہے کہ ان کے انتظار کا جواب ہے یا انتظار کا افزانہ ہے کہ وہ پاکیزگی اور راست بازی کو چونکہ پا چکے ہیں، اس لیے وہ ان کے انتظار کا جو صرف انتظار کر رہے ہیں ان کا افزانہ ان کو دے دیا ہے۔ اور تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے سامنے ان کی پاکیزگی اور راست بازی ہونے کا، ان کو راست باز ہونے کا یا ان کی پاکیزگی کا ان کو یقین دلایا گیا جی، کہ وہ یہ یقین رکھے کہ وہ اب راست باز ہیں اور پاک ہو چکے ہیں۔ لیکن جو خاص بات یہاں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ جو شہید ہے یہ مردوں میں سے زندہ نہیں ہوئے. ٹھیک. مردوں میں سے جو شہید زندہ ہوں گے ان کا ذکر مکاشفہ 20واں باب 4 آیت میں درج ہے، جہاں لکھا ہے کہ وہ زندہ ہوں گے. اور وہ روحیں نہیں ہیں. ٹھیک. یہ روحیں وہ ہیں جو کہ مذبح کے نیچے عرصے سے اپنے انصاف کا انتظار کر رہی ہے. لیکن جب لوگ ان دو حوالہ جات کو آپس میں ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر وہ ابہام کا شکار ہوتے ہیں. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ جو شہید زندہ ہوں گے یہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی قائم ہونے سے پہلے زندہ کیے جائیں گے، تاکہ وہ اس بادشاہت میں جس کا بادشاہ خداوند یسوع ہوگا اور جسے خداوند یسوع قائم کرے گا وہ اس بادشاہت میں شریک ہوں گے یا اس بادشاہت کے شہری ہوں گے. جی. اس لیے وہ ان کے شہیدوں میں زندہ ہونے میں اور ان کی روحوں میں یہاں فرق بتایا گیا ہے. وہ زندہ ہونے والی روحیں فرق ہیں اور شہیدوں کی روحیں جو ہیں وہ فرق ہے. اور دوسری بڑی اہم بات کہ ان روحوں کو جب مشورہ دیا گیا ہے یا افزانہ دیا گیا ہے تو انہیں کہا گیا ہے کہ وہ آرام کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں جو مذبح کے نیچے ہیں یا قربان گاہ کے نیچے ہیں یا وہ جس مقام پر ہیں وہاں وہ کسی عذاب میں نہیں ہیں، وہ آرام میں ہیں. صحیح. جس کا ذکر ہم لوکا کے انجیل میں مشہور کہانی ہے امیر آدمی کی اور لازر کی. وہاں لکھا ہے کہ لازر مر گیا اور فرشتوں نے لے جا کر اسے ابراہیم کے گود میں ڈال دیا. جی. یہ آرام ہے. صحیح. امیر آدمی مر گیا اور دفن ہوا. فرق یہ ہے وہاں اس کو فرشتوں نے لے جا کر ابراہیم کے گود میں ڈال دیا. امیر آدمی جو ہے وہ دفن ہوا جی اور پھر وہ عذاب میں پڑا. صحیح. یہ فرق ہے. فرق ہے کہ شہیدوں کی روحیں جو ہیں وہ آرام میں ہیں اور ان کو کہا بھی جا رہا ہے کہ وہ آرام میں رہیں، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی اور ایماندار ایسے ہیں جن کی تعداد نہیں بتائی گئی، جن کے نام نہیں بتائے گئے، جن کے علاقے، جن کا دور یا ادوار یا ایجز کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی اور بھی شہید جو ہیں وہ تم میں شامل ہوں گے، یا بہت سارے اور ایماندار ہیں کہ جو ان میں شامل ہوں گے. لیکن یہاں ایک اور بات میں بتا دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند ان شہیدوں کے نام نہیں جانتے. خداوند ان شہیدوں کے نام جانتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے ان کو بتایا نہیں. تو اس طرح سے ایک بالکل قدرتی سی بات ہے کہ یہ جو شہید ہیں ان کے 2 گروہ بن گئے. ٹھیک. ان روحوں کا اور ان شہیدوں کا 2 گروہ بن گئے ہیں. پہلی بات، ایک گروہ تو وہ ہے جو اب تک شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک. یہ تو وہ گروہ ہے. صحیح. اور اس گروہ کی جو روحیں ہیں وہ قربان گاہ کے نیچے ہیں اور وہ شہادت کے رتبے تک پہنچ چکی ہیں یا انہوں نے شہادت حاصل کر لی ہے اپنے ایمان کے خاطر. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو شہید ہونے والے ہیں وہ بھی شہید نہیں ہوئے لیکن شہید ہونے والے ہیں، اور جو شہید ہونے والے ہیں
ان کے لیے اس آیت میں 2 الگ الگ لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 2 گروہ جو ہے ان کو 2 نام دیے گئے ہیں۔ صحیح۔ ایک نام تو ہے ہم خدمت، جی۔ دوسرا نام ہے بھائی یا بھائیوں کا نام دیا گیا۔ اب اس سے لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی کون ہے اور ہم خدمت کون ہے۔ صحیح۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں جو اصطلاحیں ہیں ایمانداروں کے لیے، یہ 2 مذاہب، یہ 2 قوموں میں استعمال ہوتی ہیں، باقی اقوام میں یا مذاہب میں یہ نام استعمال نہیں ہوتے۔ ٹھیک۔ یہودیوں کے ہاں جو ایمان کی خاطر شہید ہوتے ہیں یا وہ جو خداوند کی راہ پر چلتے ہیں، ان کو ہم خدمت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ عہد عتیق کا مطالعہ کریں تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات آپ پر ثابت ہو جائے گی۔ نئے عہد نامہ میں وہ جو خداوند پر ایمان لاتے ہیں، چونکہ وہ ایک کلیسیا کے ممبر ہے، کیونکہ کلیسیا وہ ہے جو عید پینتیکوست کے روز روح القدس کے باعث پیدا ہوئی ہے، یا روح القدس کے وسیلے پیدا ہوئی ہے، وہ ایک کلیسیا ہے۔ باقی ڈینامینیشنز، یہ فرقے، یہ سب کچھ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ خداوند میں کلیسیا ایک ہی ہے، اور وہ جو ایک کلیسیا ہے اس کے جو لوگ ہیں ایماندار جو ہیں، انہیں کہا گیا ہے کہ وہ خدا کے فرزند ہیں، مگر یوحنا کی انجیل 1 باب 12 آیت، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جو ایمان لاتے ہیں، جو فرزندیت کے رتبے تک پہنچتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ دنیا کے کسی خطۂ زمین پر ہیں، کوئی زبان بولتے ہیں، کسی شہر میں رہتے ہیں، اگر وہ ایک خدا سے، اس کے کلام سے، تخم سے پیدا ہوئے ہیں تو قانوناً اور اصطلاحاً وہ بھائی ہیں، جس کو مقدس پولس رومیوں کے 8ویں باب میں بیان کرتا ہے کہ اگر فرزند ہیں تو پھر ہم میراث ہے، جی، اور ہم میراث صرف بھائی ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ میراث میں جو بھائی نہیں ہے وہ کبھی میراث میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔ اس کو شریک کیا جا سکتا ہے جی، پر وہ ہو نہیں سکتا، اس کا حق نہیں بنتا۔ صحیح۔ پر جو ایک باپ کی اولاد ہے وہ ان کے پاس ایک حق ہے کہ وہ اس میراث میں شریک ہو جائیں۔ اس لیے یہ دونوں گروہ جو ہیں، پہلا گروہ جو ہے جنہیں ہم خدمت کہا گیا ہے وہ یہودی ہیں، دوسرا جنہیں بھائی کہا گیا ہے وہ مسیحی ہیں۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بے شمار یہودی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں۔ 70 عیسوی کے بعد اور 70 عیسوی سے پہلے، مسیح یسوع کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، بہت سارے یہودیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جی۔ 70 عیسوی کے بعد جب جنرل ٹائٹس نے رام کو اور ہیکل کو برباد کیا، اس وقت بے شمار یہودیوں کو تہہ کر دیا گیا اور وہ شہید ہوئے۔ صحیح۔ 60 لاکھ یہودی تو ہٹلر نے جنگ عظیم دوم میں مروا دیے تھے، ان کو قتل کروا دیا تھا۔ تو اس طرح سے وہ ہم خدمت یہودی ہیں جو اس دور میں بھی شہید ہوئے اور آج بھی شہید ہو رہے ہیں، ٹھیک، اور ابھی ہونے والے ہیں۔ وقت آئے گا کہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ وہ کون سا ملک اور کیسے اور کیا حالات ہوں گے جب ان کے لیے دوبارہ شہادت کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ شہید ہوں گے۔ صحیح۔
تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. پادری صاحب 5 مہروں کے متعلق ہم نے سیکھ لیا ہے. 6ٹھی مہر کے متعلق آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. اس سے پیشتر کہ میں سوال کروں، میں کلام مقدس کی چند آیات کو مطالعہ کروں گی 12ویں آیت سے 6ٹھے باب کی. اور جب اس نے 6ٹھی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بنچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں. جی پادری صاحب، سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس بنچال اور سورج کے سیاہ ہونے کے متعلق جو پیشن گوئی ہے وہ مسیحی خداوند کی موت کے وقت پوری ہو چکی، اب قیامت نہیں ہوگی. آپ اس سلسلے کے متعلق کیا کہتے ہیں، بتائیں. بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت اور متنازع فی مسئلہ کے بارے سوال کیا ہے. یہ سوال جو ہے یہ بڑے عرصے سے مسیحیوں کے اور غیر مسیحیوں کے اذہان میں یا ان کے مکتب فکر میں موجود ہے. جی. جب ہم 6ٹھی مہر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہودی علم الاعداد کے مطابق یا علم جعفر کے مطابق 6 کا جو عدد ہے جی. یہ انسان کا عدد ہے. جی. اور جب انسان کا عدد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی 5 مہروں میں ہم نے انسانوں کی کاروائیاں دیکھی ہیں. جی. اب 6ٹھی مہر جو ہے اس میں اب خدا براہ راست انٹروین کرتا ہے یا وہ اس میں شامل ہوتا ہے. صحیح. اور پھر جو خدا کرتا ہے وہ ہمیں 6ٹھی مہر میں نظر آتا ہے. ٹھیک. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. صحیح. انسان بنچال نہیں لا سکتا. بالکل. انسان آسمان کے بارے کچھ نہیں کر سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کسی قسم کی ساری سائنسی ٹیکنالوجی ترقی اپنی جگہ پر ہے، پر وہ ستارے نہیں گرا سکتا. نہ اس کے کہنے سے یا اس کی ٹیکنالوجی سے چاند جو ہے وہ خون بن جائے گا. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کی جو کارکردگی تھی، ظلم تھا، کال تھا، اس کا پیدا کردہ جو بھی جنگ و جدل تھا، اب اس کا دور ختم ہو گیا. صحیح. اب اس انسان نے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اب اس کی عدالت کا دور شروع ہو گیا ہے. اور خدا براہ راست اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا ہے یا وہ شریک ہو گیا ہے. کیونکہ یہاں جو باتیں ہم پڑھتے ہیں اس 6ٹھے باب میں، جن کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خوفناک زلزلہ آتا ہے. بنچال. دوسری بات ہم پڑھتے ہیں کہ سورج تاریک ہو جاتا ہے. جی. تیسری بات ہم پڑھتے ہیں کہ چاند خون بن جاتا ہے. چوتھی بات ہم پڑھتے ہیں کہ ستارے گر گئے ہیں. جی. اور 5ویں بات آسمان سرک گیا ہے. صحیح. اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا. صحیح. یہ 6 باتیں. صحیح. کیونکہ اس کے ساتھ جب آپ 13ویں آیت پڑھیں گے، جی. 12ویں اور 13ویں، تو پھر یہ ٹاپو اور پہاڑ کا ذکر بھی آپ کو ملے گا. جی. جی. یہ 6ٹھی مہر کھلی ہے. خدا نے اب اپنا کام شروع کر دیا ہے. اب جب اس کا عذاب بڑھے گا تو پھر انسان کی کارکردگی جو ہے وہاں صفر ہو جائے گی. اور یہاں اس آیت میں یا ان سوالات میں 12ویں آیت میں 13ویں آیت میں ہم یہی دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم اس کی علم الہی پر، اس کے اغراض و مقاصد پر غور کرتے ہیں، جی. تو پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اب خدا جو ہے اب وہ
ایسی عدالت کرنا اس کا اسے آغاز کر دیا ہے جس سے انسان کی اور اس کی کائنات کی اور اس کی زمین کی تباہی جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چھٹی مہر جو ہے وہ خدا کی طرف سے عدالت کے مناظر کو پیش کرتی ہے کہ وہ کس قسم کے خوفناک ہو گئے۔ دوسری بات ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب اس میں چھٹی مہر کے بعد انسانی ہاتھ ختم ہو گیا ہے۔ صحیح۔ انسان کی سیاست، انسان کے کام، انسان کی ٹیکنالوجی، انسان کے ساری اس کے جو بنائے ہوئے منصوبے ہیں اب وہ ختم ہو گئے ہیں۔ جی۔ اب خدا براہ راست ہر چیز کو خود کر رہا ہے، صحیح۔ اور جب وہ خود کر رہا ہے تو پھر اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ عدالت ہے جس کا آغاز خدا کرتا ہے۔ اور یہ عدالت کن کی ہے؟ جی۔ اگر ہم عام الفاظ میں کہیں تو یہ تمام انسانوں کی ہے، صحیح۔ خواہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ جی۔ لیکن یہاں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف ان لوگوں کی عدالت کا آغاز ہو چکا ہے جو خدا کے نام پر کفر بکتے ہیں اور مسیح یسوع کو رد کرتے ہیں۔ تو یہ رد کرنے والی، خداوند یسوع کو رد کرنے والی قوموں، امتوں، قبیلوں اور اس کے نام پر، اس کی پاکیزگی پر، اس کے کام پر جی۔ کفر بکنے والے جو لوگ ہیں، یہ ان پر یہ عدالت جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جی، تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً جس طرح سے کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا کے غضب اور قہر کا دن آنے والا ہے، عدالت اور انصاف کا دن آنے والا ہے، تو ہم خداوند کی شکر گزاری اس بات کی کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ یقیناً ناظرین، میرا ایمان ہے آج کی ساری باتوں سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اور باتوں کو سیکھیں گے اسی باب کے متعلق۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی